أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے حالات کو بیان فرمایا ہے. یہودیوں کے حالات میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایک عجیب و غریب قسم کا ان کا خیال تھا، اس کو عقیدہ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ خیال ان کا یہ تھا کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر کے بنی اسرائیل کے کسی فرد کے پاس بھیجا تھا، لیکن غلطی سے وہ پہنچ گئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبوت تو ملنے والی تھی اصل میں کسی یہودی النسل اور کسی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو، کیونکہ نبوت انہی میں چلی آ رہی تھی اب تک. اور مسئلہ اصل میں جبریل علیہ السلام کا تھا کہ وہ غلطی کر گئے اور اس کے نتیجے میں نبوت چلی گئی بنی اسماعیل. اور اس طرح کا ایک عقیدہ علامہ سرہندی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شیعہ کا بھی ایک عقیدہ اس طرح کا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، لیکن غلطی سے وہ پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے پاس. تو بہت سی مرتبہ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے معاملات میں شیعیت یہ یہودیوں کی جانب مائل نظر آتی ہے اپنے بہت سارے نظریات میں. عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا، اور یہ عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے جو فتنے برپا ہوئے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں، انہی فتنوں کے نتیجے میں شیعیت کا وجود ہوا ہے. بہرحال اس کے نتیجے میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے. کون؟ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے، اور دشمنی یہ تھی کہ انہوں نے غلطی کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہاں پر اس مسئلے کو ریکٹیفائی کیا ہے، اور ان کی ایک جماعت اللہ نے قرار دیا کہ اللہ
اللہ کے فرشتے ہوں، جبرائیل ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ سب ایک جماعت ہے۔ لہٰذا ان میں سے کسی سے بھی دشمنی، یہ دراصل اللہ سے دشمنی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ کر کے چھوٹ جائے ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں اور اللہ کی تو مانتے ہیں پر جبریل سے ہماری نہیں بنتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن ہو یا جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، کسی کا بھی دشمن ہو، حقیقت میں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یہاں واضح کرتے ہوئے فرمایا، قل اے نبی کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جو انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے وہ کتاب آپ پر نازل فرمائی، تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ وہ کلام بھی کیسا؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ گزشتہ بھی اس کے اوپر تفصیل سے بات آئی ہے کہ وہ سچا کرنے والا ہے اس کا، یعنی اس کلام کو سچ ثابت کرنے والا ہے جو اس کے آگے ہے، یعنی پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی اور قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تورات نازل ہوئی ہے اور جو انجیل نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی جانب سے برحق کتابیں نازل ہوئی، یہ کلام پاک تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے بھروسے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، مخالفت نہیں کر رہا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اصل میں کیا ہے؟ فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہودی سن لو کان کھول کر کے کہ ایسے کافروں کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی تم صرف یہ بول کر کے نہیں چھوٹ سکتے کہ ہماری جبریل سے نہیں بن رہی، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بن رہی، یہ بول کر کے چھوٹ نہیں سکتے، بلکہ یہ کفر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری ہیں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں، یعنی فاسق و فاجر لوگ ہی اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اس سے پتہ چلا کہ دراصل یہودی یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے، یعنی کوئی وعدہ اور معاہدہ کریں گے، تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا ہوا؟ ابھی جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی قبضہ ہی چل رہا ہے، ابھی جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی ہی تو چل رہی ہے۔ ابھی جو کچھ چل رہا ہے وہ دراصل اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کو ماننے کے حوالے سے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس کے خلاف چل رہا ہے۔ سیز فائر، یہ خلاف سیز فائر ہوئی اور اس کو توڑ دیا گیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ کیا ایسی بات نہیں ہے؟ ہم سے اللہ پوچھ رہے ہیں قرآن، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہے شاید ابھی کے یہ حالات ہم نہ دیکھے ہوتے اور صرف ان لوگوں کے چمک دمک کا دور ہی جو آج سے 3 سال پہلے تک کا ہمیں نظر آتا تھا، 2-2.5 سال پہلے تک کا نظر آتا تھا، خالی وہ چمک دمک کا دور ہی ہم دیکھے ہوئے ہوتے تو شاید یہ آیتیں ہم اپنی بصیرت کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کیے ہوتے۔ ایک ہے بصیرت کے ساتھ ان آیتوں کی تصدیق کرنا، اور ایک یہ ہے کہ چلو بھی چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس لیے ماننا تو ہے، مان لیا۔
تو آج ہم بصیرت کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں. اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب کبھی وہ کوئی عہد اور معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو اس معاہدے کو توڑ پھینکتے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ کہنا غلط ہے اس زمانے کے اندر کہ وہ جو ہے آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارا ان کا اختلاف تو بس رسالت میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں. قرآن پاک میں کافی مقامات پر، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس غلطی کی اصلاح فرمائی ہے. اور یہاں بھی دیکھیے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کر دکھانے والا تھا، سچ ثابت کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، یعنی کون؟ یہ یہود و نصارہ، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی کتاب سے اپنا رخ موڑ لینا کوئی بھی قوم ہو اس کے لیے سب سے بڑی ہلاکت کا سائن ہے، سب سے بڑی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے. یہودیوں کی ہلاکت کا بنیادی سبب اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ توریت کے احکام کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، انجیل کے احکام کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اور یہ کیوں اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے. دیکھیے جس کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے دراصل اس نسبت کے ساتھ اس پوری قوم کو اس چیز کے ساتھ ہی پروٹیکشن ملتا ہے. اس کے لیے ہمیں یاد کرنا چاہیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی آئی کیسے تھی؟ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مانگا کیا اگر واقعی آپ نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تو یہ جو چٹان نظر آ رہی ہے اسی سے اونٹنی نکلنا چاہیے اور گابھن اونٹنی نکلنا چاہیے. تو چٹان سے اونٹنی تھوڑی پیدا ہوتی ہے، چٹان سے اونٹنی تو نہیں، لیکن مطالبہ تھا، چیلنج تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، فوری چٹان سے گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی. تو یہ کس کی اونٹنی؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کون؟ کس کے؟ اللہ. کہاں سے پیدا ہوئی؟ کس کے مطالبہ پر؟ قوم کے مطابق. کیا ماننا تھا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو حضرت صالح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ برحق ہے، یہ ماننا تھا ان کو. تو اس بات کو ماننے کے لیے انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ یہاں سے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی. ٹھیک، اللہ کی جانب منسوب. لہذا ہوا کیا؟ جو چیز اللہ کی ہوتی ہے براہ راست اور درمیان میں کسی اور کی ملکیت اس کو حاصل نہیں ہوتی، درمیان میں کسی اور کی ملکیت اس کو حاصل نہیں ہوتی. میرا فون ہے، حقیقت میں تو اللہ کی ملکیت ہے، لیکن درمیان میں اللہ نے عارضی طور پر مجھے مالک بنایا ہے. میرا گھر ہے، حقیقت میں تو اللہ کی ملکیت ہے، لیکن درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عارضی طور پر اس گھر کا مالک بنایا ہے. اگرچہ کہ ٹرانسفر ہو جائے گی ملکیت میرے انتقال کے بعد، دوسروں میں چلی جائے گی، لیکن عارضی طور پر اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے. لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو جو امور ایسے ہوتے ہیں جو راست اللہ کی ملکیت میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا
یہ دراصل غیرت کو، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، غیرت کو چیلنج کرنا ہے۔ اسی میں سے ہے مساجد، بیت اللہ، بیت اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تھا ابرہہ نے، کیا ہوا؟ آج تک قرآن پاک میں ان کا جو حشر ہوا ہے اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، درمیان میں مالک کوئی اور نہیں، ڈائریکٹ اللہ مالک۔ تمام مساجد کی بھی صورتحال یہی ہے، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ جو جگہ مسجد کے لیے طے ہو جائے وہ جگہ پوری کی پوری اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اور اس کا درمیان میں کوئی مالک نہیں، حتیٰ کہ جو واقف ہے اس جگہ کو وقف کرنے والا ہے اس کے بھی ملکیت سے نکل جاتی ہے وہ جگہ، اور اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اور چھیڑ چھاڑ کرنے کی صورت میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتے ہیں، اور ہوتا ہے۔ اب وہ انتقام آج لے لیں یا چند دنوں کے بعد لے لیں؟ بابری مسجد کے سلسلے میں سنا ہوگا آپ نے، اور ابھی تک بھی وہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ دیکھنے والے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب حالات ان لوگوں کے اوپر آئے ہیں جنہوں نے اس کے انہدام میں براہ راست حصہ لیا ہے، آئے ہیں، اور اگر نہیں بھی آئے ہیں کسی کے اوپر تو آ جائیں گے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اللہ کی ملکیت کے ساتھ، اللہ کی جانب منسوب اشیاء کے ساتھ، تو پھر اللہ کی جانب سے بخشش نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ہی انتقام ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ ایسے ہی جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ نے فرمایا، چھیڑ چھاڑ کیا اور اس اونٹنی کو قتل کیا، کیا ہوا؟ فوری عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ٹھیک، ایسے ہی تورات اور انجیل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تھا یہودیوں نے۔ بات یہ ہے اصل کیا چھیڑ چھاڑ کیا تھا؟ جو اس کے اندر احکام ہیں اس کے بازو اپنی طرف سے ایک مسئلہ گڑھ کر کے اس کے اندر لکھ دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے جو امینڈمنٹس اس کے اندر انہوں نے کیے تھے، بلکہ اس کو امینڈمنٹس نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ جو تبدیلیاں اور جو خرد برد انہوں نے کیا تھا تورات میں، وہ پورے خرد برد کے ساتھ وہ تورات بن گئی اور کوئی اور ہی کتاب ہو گئی۔ اب اپنی طرف سے آپ جو چاہے وہ بڑھاتے رہیں، جو چاہے وہ بڑھاتے رہیں، اور قوم کو جن چیزوں کو کی سہولت دینے میں آپ جو ہے اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، آپ وہ سہولت اس کے اندر دیتے چلے جائیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، بخشے جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں بخشے جائیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا، جو تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس، اس چیز کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، اور ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون۔ تو اس کے نتیجے میں یہ یہودیوں کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب آج تک چل رہا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تاریخ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً یہ 1400 سال ہوتے ہیں۔ اس وقت یہودیوں کے 2 عروج ہے اور 2 زوال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، یعنی سولی پر چڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور
ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیڈ باڈی تھی نعوذ باللہ وہ آسمان پر چلی گئی۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی اوپر نہیں گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شُبِّهَ لَهُ قرار دیا، ایک دوسرے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دے دی اور سولی پر کسی اور کو چڑھا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب بہرحال وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اس بات کو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد سن 70 میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا ہے تو اتنی پٹائی ہوئی رومیوں کی جانب سے، اتنی پٹائی ہوئی کہ فلسطین میں جس کو جہاں موقع ملا وہ نکل کر کے چلا گیا۔ بہت سارے جرمنی میں جا کے آباد ہو گئے، بہت سارے یورپ میں، بہت سارے ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، اور انہی میں سے کچھ آ گئے تھے عرب میں۔ وہی قبائل یہودیوں کے عرب کے اطراف میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ مدینے کے اطراف میں یہ قبائل اسی وقت آئے۔ اب گریٹر اسرائیل کے تحت ان کا منصوبہ یہی ہے، مدینے تک پہنچیں گے، کیونکہ مدینے تک کی ہماری تاریخ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے علاقے ہم سے لیے گئے، ہم وہاں تک اپنی سلطنت کو پہنچائیں۔ خیر اللہ خیر کرے، اللہ محافظ ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے 500 سال تک جب تک کہ قسطنطنیہ کا رومی بادشاہ عیسائی نہیں ہوا، 570 عیسوی تک یہ اتنے ذلیل رہے ہیں کہ کہیں شہروں کے اندر بھی ان کو پناہ نہیں تھی، ڈیٹینشن کیمپس تھے، اس کے اندر یہ رہتے تھے اور کچھ وقت کے لیے شہر میں آمد ہوتی تھی، اپنے سودا سلوف اور ضروریات خرید کر کے ان کو جانا تھا۔ پھر رومی جب قسطنطین یہ جب عیسائی ہوا تو اس کے بعد ایک اور وبا ان کے اوپر اتری۔ اب تک یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی ایک سمجھے جاتے تھے اور رومی ان کو قتل کرتے تھے، اب تو جو رومی تھے وہ عیسائی ہو گئے، تو عیسائی ہونے کا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ یہودی ان کو قتل کرنے والے۔ اب اس کے بعد ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو ایسے ہوتے ہوتے ہر زمانے کے اندر بہت ہی زبردست دھلائی بھی ہوتی رہی ہے، اور بڑی غیر معمولی ان کے ساتھ جو ہے بے عزتی کا معاملہ تمام اقوام کی جانب سے ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہودیت اور جیو یہ ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے بہت عرصے۔ یہ تو تھوڑا سا ہوا یہ کہ گزشتہ یہ آپ یوں سمجھیے کہ 100-200 سال کا بس عرصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، کہ جب سے انہوں نے اپنے ساکھ کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی کوشش میں لگے ہوئے تھے، ابھی پوری ساکھ درست ہوئی بھی نہیں تھی کہ اب پھر انہوں نے اپنی ذلت کا بھانڈا اپنے اوپر پھوڑ لیا، اور اب پھر پوری دنیا مل کر کے تھو تھو کر رہی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی بعض آزمائش کے اوقات آتے ہیں، اور وہ آزمائش کے اوقات میں سے گویا کہ یہ ایک وقت چل رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، صرف فلسطین نہیں۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ گھر کے ایک فرد کے اوپر حالات آتے ہیں تو پورا خاندان رائٹ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فلسطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں،
اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی جو حکومت ہے اور جو نظام پورا کا پورا چلنا ہے، اس کے لیے ہیڈ کوارٹر کے طور پر مسجد اقصی اور فلسطین استعمال ہوگی، اور یہ چیز طے ہے، اور آگے اس کے ذریعے سے اللہ کو پورے عالمی اعتبار سے جب کبھی کوئی بڑا انقلاب لانا ہوتا ہے، اس کے لیے سرزمین فلسطین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ فلسطین تو اس وقت جو حالات کا شکار ہے وہ کچھ دن کے لیے ہے، اب اس کا کچھ دن کے لیے خاموش ہو جانا یا پسپا ہو جانا اور حالات میں آ جانا، یہ کوئی حالات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑے ایک انقلاب کا ایک پیش خیمہ ہے جو ابھی حالات چل رہے ہیں۔ لیکن ہوگا یہ ضرور کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حق کو غالب کریں گے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ دراصل جب کسی دشمن کو بہت تڑپا تڑپا کر کے مارنا ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا حشر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے حالات یہودیوں کے اوپر، اور یہ یہودیوں کے اوپر آئے ہوئے حالات کا قرآن پاک میں بیان ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ اگر انہوں نے جس طرح سے تورات کو چھوڑا ہے اور پس پشت ڈالا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور بے رغبتی اور لاپرواہی برتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ حالات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیں خدا نہ خواستہ قرآن پاک کے ساتھ بے پرواہی اور لاپرواہی ہماری بھی ایسی ہی رہے تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ سارے کے سارے حالات آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں۔ آخری بات کے طور پر عرض ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم کے بانیوں میں سے تھے۔ تو اس ملک کی آزادی کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار اور بڑا ہاتھ، اور حضرت کے شاگردوں کا اور حضرت کے مشن کا بڑا کردار ہے۔ تحریک ریشمی رومال، ایسے ہی بہت ساری تحریکوں میں، تحریک خلافت میں بھی حصہ لیے ہیں، تحریک ریشمی رومال میں بھی، اور بہت ساری تحریکوں میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی زبردست نمائندگی بھی کرتے رہے، اور بڑی رہنمائی اور بہت دوربینی بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ہوا یہ کہ جب اس طرح کے تحریکوں میں حضرت کا حصہ رہا تو انگریز کو تو یہ چیز بہت ناگوار رہے گی، ظاہر بات ہے۔ تو انگریز نے بطور سزا کالے پانی بھیج دیا جزیرہ انڈومین، اور وہاں سے سزا کاٹ کر کے جب واپس آئے تو ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ سب پورا کا پورا مجمع یوں سمجھیے کہ ٹکٹکی لگائے ہوئے تھا کہ اب کیا ہمارے لیے ہدایات جاری ہونے والی ہیں کہ اگر اشارہ ہو جائے تو جو ہے جان دینے کے لیے سب تیار۔ اس طرح سے پورا کا پورا مجمع ٹکٹکی لگایا ہوا۔ حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر جو سخت ترین مظالم اس زمانے میں ہو رہے ہیں، اور جو سخت ترین حالات مسلمانوں کے اوپر اس وقت آئے ہوئے ہیں، جیل کی تنہائیوں میں، جیل کی کوٹھریوں میں مسلسل اس پر غور کرتا رہا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سوائے دو باتوں کے مجھے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پاک سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے نتیجے میں تمام کے تمام حالات مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ دو حالات جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، یہ دو بھی دو نہیں ہے، حقیقت میں ایک ہی ہے کہ اگر قرآن پاک سے مسلمانوں کا رشتہ جڑ جائے تو اتحاد بھی پیدا ہو جائے گا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں آ کر کے مسلمان متحد ہو سکتے ہوں، کیونکہ جو قرآن کا انکار کر دیا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو یہی ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر جو کچھ حالات آئے ہیں اور اس کو قرآن پاک میں اللہ نے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں ایک نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ،
اس کی وجہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، رشتے کا توڑ دینا. اور یہی کتاب اللہ کے ساتھ اگر مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی وہی حالات. اس لیے ہمیں اس بات کے سلسلے میں کم سے کم ذہن اپنا بنانا ضروری ہے کہ اللہ کے کتاب کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ میں ہوں بھائی، انجینئر ہوں تو میری فلاں فیلڈ ہے، میں فلاں آفیسر ہوں، فلاں سرکاری عہدیدار ہوں، فلاں پروفیشن میرا ہے، تو ٹھیک ہے صبح سے شام تک میری اپنی فلاں مصروفیت کے اندر میں لگا ہوں. لیکن قرآن پاک سے کا وفادار ہوں، اللہ کا وفادار ہوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے میں کیسے پروف کروں اللہ کے پاس؟ اس کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے، میرے اسکلز میں سے کتنا حصہ ہے، میرے مال میں سے اس کے لیے کتنا حصہ ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو میرے بھائیوں ہم کو طے کرنا ہے، اور یہ ہمارا اپنا پروٹیکشن ہے. نہیں تو شخصی طور پر میرا کوئی پروٹیکشن نہیں، قومی اعتبار سے میرا کوئی پروٹیکشن نہیں. میرا پروٹیکشن میری کتاب اور اللہ کی کتاب کا پروٹیکشن. وجہ یہ ہے، بات پہلے بھی آئی ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر آپ کے گھر میں سونے کی انگوٹھی ہے تو جس سونے کی انگوٹھی کی آپ حفاظت کر رہے ہیں تو اس سونے کی انگوٹھی کے ساتھ اس ڈبی کی حفاظت جس میں وہ رکھی ہوئی ہے، اس ڈبی کی حفاظت اس انگوٹھی کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اس سونے کی انگوٹھی کی حفاظت آپ کے پاس نہیں تو وہ ڈبی کی بھی کوئی اہمیت نہیں. تو کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن میرے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اسی وقت ہے جبکہ میرا اور آپ کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ورنہ ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ صاف اعلان ہے کہ اگر نہیں بدلتے اپنے آپ کو تو دوسری قوم لاؤں گا اور وہ پھر تم سے بہتر کام کر کے دکھائے گی. تو اللہ نے صاف ان اللہ غنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اس لیے ہم اپنی حفاظت کو اگر یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا ہے. اور قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بھئی میں کیسے ثبوت دوں، اللہ کو کیسے پروف کروں میں کہ میرا رشتہ تھا قرآن پاک کے ساتھ. میں پڑھتا تھا، میں پڑھاتا تھا، پڑھانے والوں کی مدد کرتا تھا، پڑھانے کے انتظامات میں حصہ لیتا تھا، سمجھتا تھا، سمجھاتا تھا، سمجھانے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کے معاملات کے اندر میری حصہ داری تھی. یہ مجھے جوڑنا ہے، جڑنا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بحیثیت قوم میں اس کا ثبوت دوں. اور انڈیویجول ہر ایک کے ساتھ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایکول ریکوائرمنٹ ہے. اگر قوم پوری کی پوری اس کو ذمہ داری کو اٹھاتی ہے، پوری قوم کا پروٹیکشن ہے. اگر قوم نہیں تو جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں کم سے کم اللہ ان کی ذمہ داری یہاں لیتے ہیں. دنیا کے اندر حالات آئیں تو آخرت کے اندر بچاؤ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ نشہد ان لا الہ الا انت. انہی فکروں کے ساتھ تھوڑا سا قرآن پاک کو سمجھنے کے کلاسز بھی چلتے ہیں. قرآنک عربی گرامر اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. 15-20 منٹ اور اس کے اندر تھوڑے لے لیے جاتے ہیں. کوشش کرتے رہیے، تھوڑا وقت اپنا لگتا رہے. اتوار کا دن ہوتا، تھوڑا فرصت کا وقت ہوتا. آپ بھی آئیے اور ساتھیوں کو لے کے آئیے، اپنے دوست احباب کو لے کے. فائدہ ہو جائے تو بہتر ہے، فائدے سے تو خالی نہیں. سبحان اللہ.